فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بكتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فانظر وإني مرسلة إليهم بهدية فانظر بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 19 پارہ سورۃ النمل کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. تو اس نے کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر کہ ہم دیکھیں گے کہ اصدقت، حدود سے خطاب کر کے کہا کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی تیری سچائی اور تیرے جھوٹے ہونے کی جانچ ہم کریں گے. اذهب بکتابی ھذا، تو میرے اس خط کو لے کر جا. اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم، تو اس خط کو ان کی طرف ڈال دے. فانظر، اور دیکھ، ماذا یرجعون، کو کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ، تو اس نے کہا، کس نے؟ بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف ایک معزز، ایک عظمت والا خط میری طرف ڈالا گیا. انہ، اور وہ خط کا مضمون یہ ہے انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یقیناً وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم مجھ پر سرکشی مت کرو، فخر و غرور مت کرو، اور میرے پاس سب کے سب تابعدار ہو کر آ جاؤ. اب اس خط کو سنانے کے بعد اس نے اپنے تمام عمائدین سلطنت اور سرداروں سے
کہا قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے سردارو، انی افتونی فی امری، تو تم مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی. حتیٰ تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو، یہاں تک کہ تم مجھے حاضر ہو کر مشورہ دو. تو انہوں نے کہا کہ قالوا نحن اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، واولو باس شدید، ہم سخت جنگ والے ہیں، ہم جنگجو ہیں. والامر الیک، معاملہ تمہارے سپرد ہے، تم جو چاہے فیصلہ کرے. یعنی اشارہ کیا ایک وضاحت کے ساتھ کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہے، والامر الیک سے اشارہ کیا کہ ہم اگر تمہارا حکم اگر صلح کا ہے تو صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہے. والامر الیک، معاملہ تیرے سپرد ہے. فانظری ماذا تأمرین، جو کچھ تم حکم دو گی تو اس پر غور کر لو، یعنی جو تم حکم دے گی ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہے. قالت، تو اس نے کہا، یعنی بلقیس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا، جب بادشاہ اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی میں یعنی جب وہ داخل ہو جاتے ہیں تو افسدوها، یہ عام طور پر دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ جب اس پر قابو پا لیتے ہیں، داخل ہو جانے کا مطلب یعنی فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس میں فساد مچاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلیہا، اور وہاں کے رہنے والے عزت داروں کو اذلہ، ذلیل بنا دیتے ہیں. کہ جو فاتح قوم کی عام طور پر عادت ہوا کرتی ہے کہ مفتوح قوم کو یعنی وہ ذلیل بنا دیتے ہیں. کذالک یفعلون، اور اسی طرح وہ کریں گے، جیسا کہ دنیا کے بلقیس کا ایک یعنی خیال تھا کہ جیسے دنیا کے دوسرے بادشاہ جیسے کرتے ہیں، اگر وہ بادشاہ ہے تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے. کذالک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجوں گی، کچھ ہدیہ تحفہ بھیجوں گی. فناظرۃ بما، غلطی سے قرات میں فانظر پڑھا گیا، فناظرۃ ہے، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، تو میں دیکھوں گی کہ بما یرجع المرسلون کے کس جواب کے ساتھ، اور جن قاصدین کو میں بھیجوں گی ہدیہ دے کر، وہ قاصد کیا جواب لے کر آئیں گے. فناظرۃ بما یرجع المرسلون. اب اس کے بعد اس کے حکم کے مطابق قاصد تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. کہ فلما جاء سلیمان، تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. وہ سے مراد وہ تو پوری کی پوری یعنی ایک جماعت تھی، یعنی قاصدین کا جو سردار، کیونکہ ایک کو سردار بنایا جاتا ہے، وہی سب سے آگے ہو کر سارے معاملات کو کے لیے اس ذمہ دار ہوا کرتا ہے. فلما جاء سلیمان، پھر وہ تمام قاصدین کا سردار سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. کہ قالا، تو آپ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم میری مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہو، یعنی مال کے ذریعے سے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو. جو سارے تحفے تحائف، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مال لے کر خوش ہو جاؤں گا. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، فما آتانی اللہ، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، خیر مما آتاکم، اس سے بہتر ہے جو تم کو دیا. اگر دنیا ہے تو دنیا بھی اس سے بہتر ہے. نبوت اور فہم علم تو اس کا جواب ہی نہیں، کہ وہ کسی کو اس وقت ایسا علم و فہم نہیں دیا گیا جو آپ کو دیا گیا. جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے تم کو دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے پر تم ہی خوش رہو. یعنی مجھے یہ دنیا اور مال و دولت کی ضرورت نہیں، تم اس ہدیے پر تم ہی خوش رہو. کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجعوا الیہم، اور ان کی طرف چلے جاؤ، واپس جاؤ. یعنی بلقیس کے یعنی تمام سردار وغیرہ عمائدین سلطنت کے پاس چلے جاؤ. ارجی الیہم فلنأتینہم بجنود، ہم ان پر ایک ایسے لشکر کو لے کر آئیں گے، یعنی ہم ان پر ایسے لشکر کے ذریعے سے حملہ آور ہوں گے، ایسے لشکر کو لے کر آئیں گے کہ لا قبل لہم بہا، کہ اس لشکر کی ان میں یعنی مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی. مقصد دنیا کی حصول کے لیے نہیں، مقصد یہ ہے کہ تاکہ اسلام لائے. اسلام لانے کے مقصد سے انہوں نے کہا کہ لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ، اور ہم ان کو یعنی ذلیل کر کے نکالیں گے. کس صورت میں؟ اگر اسلام نہیں لاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم وہاں سے ان کو ذلیل کر کے نکالیں گے اور رسوا کر کے، وہم صاغرون، جبکہ وہ رسوائی کا شکار ہو جائیں گے. یعنی ہم رسوا و ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے. اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اسی تیسرے رکوع کے نصف حصے میں، وہ تخت کا مشہور واقعہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو منگایا تھا بلقیس کے تخت کو، اور دوسری بہت سے امور پر انشاءاللہ تعالی روشنی نصف رکوع میں ڈالی گئی ہے، آئندہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ابھی جس آیت کریمہ کی سے ہم نے ابتدا کی ہے وہ یہ کہ ہدہد نے جب آ کر سارے کا سارا بلقیس بن شراحیل کا اور اس کی قوم کی تم طراق کو دیکھا اور اس کی بادشاہت کو دیکھا، اور وہ معمولی بادشاہت نہیں تھی، بتایا گیا کہ 12,000 سردار، ہر سردار کے تحت ہزاروں فوجیں تھیں، ایک بڑی تعداد رعایا پر وہ ایک سردار حکومت کیا کرتا تھا، اتنی بڑی فوج کی وہ ملکہ تھی۔ تو اب اس کے بعد بلقیس نے سارے نقشے کو دیکھا، اس نے یہ بھی کہا لیکن وہ سورج پرست ہے، وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہدہد یہ ساری خبر لے کر آتا ہے، اس نے کہا کہ میں اس بات کا احاطہ کیا ہوں جس بات کا تم نے احاطہ نہیں کیا، میں سبا کی یقینی خبر لے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ رد نہیں کیا، ایک معمولی کمزور پرندہ ہے، رد نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ خبر واحد عموماً بتایا گیا کہ خبر واحد کا مطلب ہے کسی ایک کی خبر سے یقین تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن خبر واحد سے یقین حاصل نہیں ہوتا کہہ کہ اس کو رد نہیں کیا جائے، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ تو چنانچہ آپ نے اس کی تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اگر اس کو جب ترجیح دی جا سکتی ہے کہ یہ خبر سچی ہے یا خبر جھوٹی ہے، تو آپ نے فرمایا قال سننظر، تو آپ نے پرندے کی بات کہہ کر اس کو ٹالا نہیں، اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے آپ نے کہا سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت، کہ کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو نے جھوٹ کہا۔ اس کی آزمائش کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ خط جہاں جس ملکہ کی تو خبر دیتا ہے، جن لوگوں کی تو خبر دیتا ہے ان تک یہ خط پہنچا، وہاں سے کوئی جواب لے کر آتا ہے تو یقینی بات تیرے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، تو اذهب بکتابی ھذا، میرے خط کو لے جا، اس کے بعد فالقی الیہم، اس خط کو ان کی طرف ڈال دے، اور ان کے سر پر کھڑے مت رہے، فانظر، ثم تولی عنہ، وہاں سے ہٹ جا، ہٹ کر سارے منظر کو دیکھ کے آخر وہ کیا جواب دیتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں ان پر کیا ریئیکٹ ہوتا ہے، کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اور سارے کے سارے منظر کو وہاں سے دیکھ کر میرے پاس خبر لے کر آ، فانظر بما یرجعون، جو تو بتایا گیا روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ہدہد تمام سرداروں کے محفل میں بیٹھی تھی، اس کے گود میں لے جا کر ڈال دیا، لیکن مشہور و معروف روایت یہ ہے کہ جس وقت وہ ہدہد پہنچا، اس وقت ملکہ اپنے ایک تو یہ کہ ملکہ کے محل کو ہر طرف سے تمام کے تمام سردار اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے، لیکن پرندوں کے لیے کوئی رکاوٹ ہوا نہیں کرتی، پرندے تو چلے جاتے ہیں، پرندوں کو کوئی روکتا چیکنگ نہیں ہوتی، تو آخر میں پرندہ ابلیس جس کمرے میں بلقیس جس کمرے میں سو رہی تھی، بلقیس کے اس کمرے کی طرف جاتا ہے، اور جا کر اس کھڑکی کو جس روشندان کے ذریعے سے اس بلقیس تک پہنچتا ہے، پہنچ کر بلقیس لیٹی ہوئی ہے، اس کے سینے پر اس خط کو رکھ دیتا ہے، وہ پریشانی سے اٹھتی ہے اور خط کو دیکھتی ہے، خط کو دیکھتے ہی کہتی ہے کہ معزز خط معلوم ہو رہا ہے۔ کیوں معزز خط ہونے کی علامت یہ ہے اس زمانے میں جو عموماً سردار اور کوئی رؤسا جب خط لکھا کرتے تھے، یوں ہی نہیں لکھا کرتے تھے، لکھنے کے بعد شمع کے ذریعے سے اسے موم کے ذریعے سے اسے مہر بند کیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک کسریٰ اور ملک قیصر وغیرہ کو آپ نے خط لکھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اجمی بادشاہ بغیر شمع بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں فرماتے، تو آپ بھی خطوط کو مہر بند کر کے مہر لگا کر بھیجا کرتے تھے کہ مہر لگانے سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اہم خط ہے۔ تو چنانچہ اس طرح آج بھی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ایک آرڈنری خط ہوا کرتا ہے، کوئی اہم معاملہ ہوا کرتا ہے، رجسٹری کی جاتی ہے، مہر وغیرہ کا سلسلہ تو ہر زمانے میں طریقے بدل جاتے ہیں، تو اب وہ مہر وغیرہ ختم، شمع لگانے کا وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب رجسٹری اس کا متبادل ہے۔ تو چنانچہ یہ اہمیت کی دلیل ہوا کرتی ہے، یوں ہی بھیج دیا جائے تو اس میسیج کی اہمیت نہیں ہوتی، رجسٹری پوسٹ کے ذریعے سے بھیجا جائے اس میسیج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس نے اس خط کو لیا اور لے کر اس نے سارے اپنے عمائدین سلطنت کو، اپنے عمراء کو جمع کر کے اس نے کہا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ یہ خط کے آداب ہے کہ خط سے ابتدا میں شروع میں یہ لکھ دیا جائے کہ جیسے کہ فلاں کی طرف سے، انگلش میں لکھا جاتا ہے کہ فرم سو اینڈ سو ٹو، یعنی فلاں کی طرف سے ہے۔ کیوں شروع میں نام لکھ دیا جائے؟ اس لیے لکھ دیا جائے کہ اگر شروع ہی میں معلوم ہو جائے تو خط کو اس تناظر میں پڑھا جا سکتا ہے کہ کس نے لکھا اور کس بارے میں لکھا، اور پورا پڑھنے کے بعد وہ تشویش میں رہے گا کہ آخر کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس لیے پہلے ذہن بن جائے کہ شروع میں لکھ دیا جائے۔ ہاں البتہ یہ بھی بتایا گیا بعض
علماء نے یہ بات بتائی، اگر لکھنے والا اگر یعنی چھوٹا ہے تو بڑے کو تو بعد میں نام لکھے، اور بڑا ہے تو اسے جائز ہے کہ شروع میں نام لکھے، من فلاں من فلاں، یہ آداب بتائے گئے خط کے۔ تو چنانچہ یعنی تاکہ کسی قسم کی تشویش باقی نہ رہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یقیناً یہ خط کس کے طرف سے آ رہا ہے؟ سلیمان کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ اشارے کے لیے گویا اسلام کی دعوت کا ایک اشارہ ہے۔ بسم اللہ تو تبرک کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ تبرک ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن دینا ہے سارے کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ یہ بادشاہت، یہ ساری کے سارا مال و زر وغیرہ یہ سب عارضی ہے، حقیقی بادشاہت اسی کو سزاوار ہے، وہی سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تھوڑی سی دولت پر یعنی تم اترا رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، یاد رکھو سارے کائنات کا خالق و مالک ہو کر بھی اس کی رحمت اس کے غضب پر وسعت رکھتی ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے سے اشارہ ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، اپنی دولت پر اپنی حکومت پہ اتراؤ مت، اتنی ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کر بھی وہ رحمان اور رحیم ہے۔ گویا ایک قسم کی تبلیغ بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کام کی ابتدا اگر بسم اللہ سے اگر نہ ہو تو وہ کام یعنی کل امر ذی بال، ہر اہم معاملہ کل امر ذی مال لم یبدأ بسم اللہ، اگر اس کو بسم اللہ سے اس کی ابتدا نہ کی جائے فہو اخطأ، بعض روایت میں آتا ہے کہ فہو عظم، وہ برکتوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کام کی ابتدا کریں گے ہے تو سب سے پہلے یا تو اگر لکھنے سے تعلق ہے تو جیسے کتاب لکھ رہے ہیں آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اگر کہنے سے اگر لکھنے کا معاملہ نہیں ہے کسی عمل کا معاملہ ہے تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ زبان سے کیا کہہ لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پڑھ لے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ بلکہ مسلمان کا ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو اللہ کے نام کے سے ابتدا کرنے سے برکت آ جاتی ہے، اگر ناکام بھی ہو جائے گا تو اسے پشیمانی نہیں ہوگی، اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مشیت نہیں، میں تو اللہ کی کو سپرد کر دیا تھا، اپنے نفس کے سپرد نہیں کیا تھا۔ انسان جب اپنے نفس کے سپرد کرتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، نہیں اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ نہیں چاہتا کہ کام ہو جائے، تو اس لیے بسم اللہ کی کئی برکتیں ہیں۔ اب رہا اور ایک حدیث میں آتا ہے ہر وہ اہم معاملہ جس کی ابتدا الحمدللہ سے نہ ہو وہ کام بھی برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر اکثر مصنفین، اکثر مقررین اپنی تقریر کی ابتدا، اپنی کتابوں کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ دونوں حدیثوں میں عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد سے مراد یعنی حمد کے جو بھی صیغے ہوں گے، جو بھی فارم ہوں گے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یعنی جو بھی صیغے جس میں حمد کے یعنی جو اللہ کی حمد پر مشتمل ہو کہ کلمات یعنی کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی اس میں حمد بیان ہونی چاہیے، یہ طریقہ ہے جی۔ وبہ نحمدہ وبہ نستعین، اس جیسے جو بھی کلمے ہوں گے سب حمد پر یعنی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو اس لیے یہ دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور حمد بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی لکھتے ہیں، حمد بھی لکھتے ہیں۔ لیکن آخر اور آپ نے یہ بھی دیکھا اور مزید کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کر کے والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، پھر حضور پر درود بھیجا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا انحصار اللہ کے نبی پر درود بھیجنے پر ہے، کیونکہ یہ بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام میں برکت عطا فرما، اس لیے ساری روایتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ بسم اللہ کے ساتھ حمد کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود بھی بھیجا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی بڑی دلیل موجود ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ 19واں پارہ چل رہا ہے کہ دعا فرمائیے، 20واں پارہ بہت جلد آنے والا ہے۔ 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنے توحید اپنی وحدانیت کے کئی دلائل دیا، اس ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آگے بہت سے امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار عطا فرمایا، پورے توحید کے دلائل۔ اس کا یہ گویا توحید کا خطبہ ہے، یہ توحید کا لیکچر ہے، توحید کی سپیچ ہے۔ توحید کے لیکچر سے بڑھ کر کون سا لیکچر سب سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کون سا موضوع ٹاپک بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس موضوع کو کس سے شروع فرمایا؟ یہ سب کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کی سنت ہے کہ اس موضوع کو، اس اہم خطبے کو کس سے شروع فرمایا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر یعنی جب پارہ ختم ہوتا ہے، پارہ سے ایک آیت پہلے رکوع ختم نہیں ہوتا، لیکن یہاں 19 پارے کی بات یہ ہے 19 پارے کے ختم پر رکوع ختم نہیں ہوتا، 19 پارے کے ایک آیت پہلے رکوع ختم ہوتا ہے۔ رکوع کی ابتدا 19 پارے کی آخری آیت سے ہوتی ہے،
کسی بھی قرآن کریم میں دیکھ لیجئے۔ اس لیے اکثر میں ماہ رمضان میں حفاظ کو اکثر کہا کرتا ہوں، حفاظ جہاں چاہے یعنی رک جاتے ہیں، خاص طور پہ پارے پہ رکنا نہیں چاہیے۔ بہت مقامات پر پارے پہ مفہوم ختم نہیں ہوتا، پارا ختم ہونے کے بعد یعنی آنے والے پارے پر اگر وہ عالم ہے، اگر وہ معنی جانتا ہے تو اس مقام پر رک جائے جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر عالم نہیں ہے، نہیں جانتا کیا معنی ہیں، اس کے لیے یعنی سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے آنے والے پارے کے رکوع پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن بہت حفاظ کو کہنے کے باوجود بھی بہت کم حفاظ اس بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی میں بیان عرض کر رہا تھا 19 پارے کے آخری رکوع سے پر ختم کر دیا جائے تو بات ادھوری ہو جاتی ہے۔ وہاں کیا بات ہو رہی ہے سن لیجئے۔ توحید کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، قل الحمدللہ کہ اے حبیب اپنے کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے منتخب بندوں پر سلام ہو۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ حمد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے منتخب مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو شریک قرار دے رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہہ کر اب یہ ٹاپک ہے، یہ ایک توحید کا ٹاپک ہے، وہاں سے دلائل ہے، تو کتنا خراب معلوم ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہے کہ یہاں رک جائے اور کل آپ شروع کر رہے ہیں امن خلق السماوات والارض۔ تو اس بات کو حفاظ ہو کہ غیر حفاظ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ پارے پر ختم نہ کرے۔ تو بات اس ضمن میں آ گئی تھی کہ اس لیے ساری روایتوں کو جمع کرتے ہوئے ہر اہم کام میں بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن۔ البتہ خطوط وغیرہ کے لکھنے کے بارے میں کہ اب رہا یہ کہ جو شاہی خطوط ہوا کرتے ہیں اور بڑی شخصیت خطوط ہوا کرتے ہیں اس کو محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ عوام الناس کا طریقہ یہ ہے خطوط کو پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نام خدا کی توہین نہ ہو، اس لیے علماء نے کہا کہ اب خطوط میں لکھتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے تاکہ برکت ہو جائے۔ اب لکھنا شروع کر رہے تاکہ اس کی برکتوں سے محروم نہ ہو، اس لیے جہاں پر توہین اور جہاں اس کے تقدس کا لحاظ نہیں ہوگا وہاں پر پڑھ لیا جائے گا، لکھا نہیں جائے گا، اور جہاں اس کی حفاظت کا یقین ہوگا وہاں لکھا جائے گا۔ جیسے بزرگان دین کے خطوط کو محفوظ کیا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں تو چنانچہ وہاں لکھنا مناسب ہے، لیکن عام خطوط کو پھینک دیا جاتا ہے اس لیے وہاں نہ لکھا جائے، جیسے کہ آج کل کے شادی کے رخ کے جہاں چاہے پھینک دیتے ہیں اور اللہ کا نام ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحیم۔ اب اس کے بعد میٹر دنیا کا مختصر خط اور جامع خط اتنا ہونا چاہیے کہ طویل ہو اور کچھ اثر نہ ہو، یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں، مختصر خط ہو اور ایفیکٹ ہو، اس کی تاثیر ہو۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، خط ختم ہو گیا۔ خط کیا ہے میٹر؟ بسم اللہ الرحیم، یہ کن کی طرف سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو میٹر کیا ہے کہ تم یعنی اللہ تعالی والے تم میرے مقابلے میں غرور مت کرو، تکبر مت کرو، تعلی مت کرو۔ اردو کا جو لفظ اسی عربی سے نکلا ہے علا یالو، یعنی سر چڑھ جانا، تکبر کرنا، غرور کرنا۔ واتونی مسلمین، اسلام کے حقیقی معنی کیا ہے؟ تابعداری، تابعدار ہو کر مجھ پر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ کیوں؟ جب تابعدار ہو کر آئیں گے ایمان قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، غرور و تکبر اختیار کریں گے تو ایمان اسلام سے تم محروم ہو جائیں گے۔ یہ خط کا یہ میٹر ہے۔ اب ایک اہم بات، خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کون بادشاہ ہے جو مجھے چیلنج کر رہا ہے تابعدار ہونے کا؟ لیکن یہ نہیں کہا۔ حضرت بلقیس نے کیا کہا کہ میرے پاس کتاب کریم، ایک معزز خط آیا ہے، کریم خط آیا ہے، اس کی برکت کیا ہوئی؟ نبی کے خط کی تعظیم کی وجہ سے ایمان مل گیا۔ نبی کے تعظیم کے خط کی وجہ سے یہ ادب ہے، ادب کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اسلام مل گیا۔ اور ادھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے کدھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، تو اس کے بعد جادوگر دیکھیں گے تم ہمارا مقابلہ کر سکتے، ہم بتائیں گے کہہ کر جادو کو شروع نہیں کیا، ادب سے کہا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما نکون نحن الملقین، کیا آپ اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں، کیا آپ اجازت دیں گے ہم ڈالیں؟ تو اس ادب کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جادوگروں کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا۔ حالت کفر میں تھے لیکن ادب کا لحاظ رکھا، اللہ نے ایمان دے دیا۔ بلقیس اس وقت حالت کفر میں تھی لیکن اس خط کی تعظیم کو ملحوظ رکھا، ادب کو ملحوظ رکھا، اللہ نے ایمان عطا کر دیا۔ اس کے برخلاف کسرا، ایران کا بادشاہ، اللہ کے حبیب کے خط کو پڑھنے کے بعد غصے سے پھاڑ دیا تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کے حکومت کو بھی ایسے ہی پارا پارا کر دے۔ یہاں تک کہ چند دن بھی نہیں گزرے، اتنا بڑا سپر پاور، دنیا کی دو بڑی طاقتیں، ایک قیصر ملک روم اور ایران، یہ دنیا کی بڑی سپر پاور قوتیں سمجھی جاتی تھی، آن کے آن میں اللہ نے ان کو صفحے ہستی سے مٹا دیا اور ملک کسرا چند ہی سالوں کے اندر یعنی اہل اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
عہد خلافت میں۔ تو اس نے یہ خط کو پھاڑا، خط کو پھاڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تھوڑے ہی دن میں اسی کا بیٹا باپ کو مار کر قتل کر دیا، تھوڑے ہی دن میں کہ اس کے بیٹے کو شیروے نے، اس کا بیٹا کون تھا؟ شیروے، اور یہ کون تھا؟ خسرو پرویز کو، یعنی جس نے اللہ کے حبیب کے خط کی توہین کی تھی، تو اللہ نے اس کے بیٹے ہی کو مسلط کر دیا، اس کے بیٹے ہی کو مسلط کر دیا، اور بیٹا بھی زیادہ دن نہیں رہا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اس کے بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اس کے بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ مرنے کا وقت آیا، مرنے کا جب وقت آیا تب سمجھ گیا کہ یہ بیٹے نے یہ کارروائی کی ہے، بیٹے سے انتقام لینے کے لیے۔ بیٹا جس دوا کا عاشق تھا، بادشاہ نواب بعض دواؤں کے عاشق ہوا کرتے ہیں، اس پر چھٹی لگا دیا ہے دوا ہے، اس کے پاس ہر بادشاہوں کے پاس ایک مخصوص یعنی کمرہ بھی ہوا کرتا ہے، ان کی مخصوص دوائیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد مرنے کے، ارے یہ تو دوا میری شوق کی ہے، دوا کھایا، ان بھی چند مہینے کے اندر سلو پوائزن کی طرح وہ دوا اس کی جان لے لیتی ہے اور مر جاتا ہے، بیٹا بھی زیادہ دن نہیں رہا۔ اس طرح ساری سلطنت تباہ ہوگی، اللہ کے نبی کے خط کی توہین کا نتیجہ ہے۔ جو بخاری شریف کی روایت ہے، مزق اللہ ملکہ، جب اس نے خط کو پھاڑا، مزق مانے پھاڑ دینا، اس نے خط کو پھاڑا، چکنا چور کر دیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو ہی پارا پارا کر دے۔ تو اب اس کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو یعنی ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اس کو عقل و فہم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بڑی عاقلہ تھی، فہیمہ تھی، جلد بازی سے کام نہیں لیتی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کیا؟ سارے کے سارے عمراء کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا، قالت، اس نے کہا، یا ای الملؤ، ملا اشراف قوم کو کہا جاتا ہے، ملا سرداروں کو کہا جاتا ہے، اے یعنی اشراف قوم، اے سرداروں، یا ای الملؤ افتونی فی امری۔ افتہ افتاء کا مطلب کسی اہم معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا، اسی سے افتاء ہے۔ دارالفتاء آپ نے سنا، دارالفتاء جہاں پر کسی معاملے میں اہم معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ کسی عالم دین سے کہ اس مسئلے میں کیا رائے ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے، اسی سے افتاء ہے۔ استفتاء سوال طلب کرنا، افتاء اس کا جواب دینا۔ افتونی اسی کا فعل ہے، اسی سے یہ جو افتاء اس کا مصدر ہے، روٹ ہے، یہ فعل ہے، امر ہے۔ افتونی مجھے فتویٰ دو، فتویٰ دو یعنی مجھے یعنی مطلب ہے کہ مشورہ دو، فی امری میرے اس معاملے میں، میرے اس میٹر میں۔ ما کنت قاطعۃ، میں کسی معاملے کو قطعی طور پر فیصلہ نہیں کرتی، امرن حتیٰ تشہدون، یہاں تک کہ جب تک کہ تم حاضر نہیں ہو جاتے، جب تک کہ تم گواہی نہیں دیتے، یا جب تک کہ تم اس کی اچھائی برائی کی، یا جب تک کہ تم مشورہ نہ دیتے۔ پتہ چلا کہ مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک قدیم زمانے ہی سے جن کو اللہ تعالیٰ نے تدبر دیا، اللہ نے جن کے اندر عقل و فہم دی، تو وہ اپنی عقل اور اپنی فہم پر ناز نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کون عقل والا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مطلب پاور والا ہے، اور اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کون فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن محض امت میں تاکہ مشورے کا طریقہ رائج ہو جائے، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وشاورہم فی الامر، کسی بھی اہم معاملے میں صحابہ سے مشورہ لے لیجیے۔ اب اس کے مشورہ لینے کے بعد حاکم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اختیار کرے، یا خود مطلب ہے کہ ان کا مشورہ پسند نہیں آیا، یہ حاکم سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ میں نے جو طے کیا ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرے۔ مشورے سے کبھی پشیمانی نہیں ہوتی۔ ایک یہ جب مشورہ لیں گے، مثال کے طور پر مشورے کے مطابق عمل کریں گے، تو اگر ناکامی بھی انسان کو ہو جاتی ہے تو اسے پشیمانی نہیں ہوتی، کیونکہ سارے لوگوں کا یہ خیال تھا۔ اگر خود انسان اپنے طور پہ کرے گا اور ناکام ہو جائے گا، سارے لوگ کہیں گے تو ہم تو چاہتے تھے کہ نہ ہو، ہم تو کہتے تھے کہ نہ ہو، اور مزید یہ کہ ناکامی کا غم، دوسرے کے لوگوں کی مطلب کہ بار بار آڑ دلانے کا غم۔ اس لیے مشورے کے اندر بڑے بڑے فوائد ہوا کرتے ہیں۔ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم حاضر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد تو انہوں نے کہا، قالوا نحن اولو قوۃ، ہم بڑی قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، باس مانے جنگ، سخت جنگ والے ہیں، بڑے جنگجو ہے، اگر چاہے تو کیسی سے کیسی بڑی بادشاہ ہے تو اس سے ہم ٹکر لینے کی ہمیں طاقت ہے، اور تعداد بھی کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی ہم پوری طرح تیار ہے۔ لیکن پھر بھی نہیں کہتے کہ ہم جو کہے تم سن لو، تو ملکہ ہے، تو بادشاہ ہے، والامر الیک، معاملہ تیرے سپرد ہے، معاملہ تیرے سپرد ہے، فانظری ماذا تامرین، جو کچھ تم حکم دے گی اس پر غور و فکر کر لو کہ دونوں میں سے کیا مناسب ہے، لڑنا مناسب ہے یا صلح کرنا۔ معاملہ لڑنے کے مقابلے میں جو ہوگا تو صحیح ہوگا، صلح کرنا مناسب ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب بلقیس کی فہم کو دیکھیے کہ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کا رجحان کدھر ہے، لڑنے کی طرف زیادہ ہے، گرچہ کہ اختیار تو دیا، لیکن یہ لفظ کہنا کہ صراحت کے ساتھ
جب مصالحت کا معاملہ ہے تو صراحت سے نہیں کہا، لڑائی کی بات ہے تو ہم پوری طرح تیار ہے، ہم سخت جنگجو ہے، ہم یعنی قوت والے ہیں۔ تو جب یعنی تمام عمائدین سلطنت اور امراء سلطنت کے رجحان کو دیکھا تو اس رجحان کو اس نے پسند نہیں کیا، اس نے اس کی مذمت و برائی کو اچھے انداز سے بیان کیا کہ یہ لڑنے کا رجحان مناسب نہیں ہے۔ قالت، اس نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، دنیا کے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، تو گاؤں کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو قتل و خرابہ کرتے ہیں اور ان پر قابض ہو جاتے ہیں، وہاں کے یعنی لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں اور وہاں کی عورتوں کو باندی بنا لیتے ہیں۔ افسدوها وجعلوا عزت اہلیھا ذلہ، وہاں کے رہنے والے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ایک ذلت تو یہ ہے کہ یعنی تخت و تاج کا ختم ہو جانا، دوسری ذلت یہ ہے کہ غلاموں کا بھی بنا دیے جائیں گے۔ وکذالک یفعلون، تو جب یہ بادشاہ جیسے کرتے ہیں اگر وہ بھی بادشاہ ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو کذالک یفعلون۔ اب اس کے بعد کیونکہ اب ایک بڑی طاقت والی جب قوت والی وہ ملکہ تھی تو یہ بھی یہ خلاف اخلاق یعنی خلاف مصلحت سمجھتی تھی کہ فوراً کہتے ہی جا کر یعنی مصالحت کر لے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کریں گے کہ میں کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، قیمتی یعنی ہدیے بھیجوں گی، تو اگر وہ دنیا کے بادشاہ ہے تو میرا ہدیہ قبول کر لیں گے اور مجھ پر زور و زبردستی نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ کہ انسان کی عام طور پر طبیعت کی طرف کس طرف مائل ہے؟ دولت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جب یعنی ان گنت بے شمار ایسے کیونکہ اس کے خیال میں یعنی ایسی قیمتی تحفے یعنی وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہوں گے، یقین میرے پاس ہوں گے، میرے پاس ہے، وہ بھی بہت بڑی ملکہ تھی، تو یقیناً یعنی میرے اس تحفوں کی وجہ سے گویا وہ خوش ہو جائیں گے اور معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ گویا ایک صلح کی ایک کیفیت تھی۔ تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اگر نبی ہوں گے تو اس نے اپنے قاصدین سے کہا کہ اگر نبی ہوں گے تو تمہارے یہ ہدیے کو قبول نہیں کریں گے، تو انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف ایک ہدیے کو بھیجوں گی تمہارے ذریعے سے، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور میں یہ دیکھوں گی کہ آخر وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں، یہ قاصد جو جائیں گے وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی اس نے کیا کیا کہ فلما جاء سلیمان، پھر وہ تمام قاصدین یعنی جتنے قاصدین تھا اس پر ایک امیر کو بنایا گیا۔ اس امیر کا نام بھی روایت میں آتا ہے کہ منذر بن عمرو کو یعنی ان سارے قاصدین کا سردار بنایا گیا۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اب جب وہ قاصدین کی جماعت آئی آنے کے بعد دیکھیے ایک نہیں کئی تفاسیر میں، تفسیر قرطبی وغیرہ، تفسیر خادین وغیرہ میں پوری تفصیل بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی، آپ کئی مرتبہ بات بتائی گئی کہ نبی کے معنی خود غیب والا۔ اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہوتا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، نبی کو اللہ کیسے غیوب سے اللہ تعالیٰ علم غیب سے مشرف فرماتا ہے۔ اب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی وہی نازل فرماتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ قاصدین کی جماعت آ رہی ہے، یعنی ان کی طرف سے ہدیہ لے کر آ رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے آنے سے پہلے تمام جنات وغیرہ کو جمع کیا، اپنے عمرہ کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ یہ کام کرو کہ یہاں سے 9 فرسخ، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کے برابر، تو 9 فرسخ کا مطلب ہے کہ 27 میل تک سونے کی دیوار بنا دو، سونے کا فرش بچھا دو۔ اب وہ لائے گی تو کیا سونے کی اینٹیں لائیں گی؟ سونے کی اینٹیں اس زمانے میں بہت بڑا تحفہ ہے، سونے کی اینٹیں کون دے گا؟ زیادہ سونے کی اینٹیں بھیجے گی، لیکن اب یہ کیا ہے 27 میل تک سونے کی دیوار اطراف اور 27 میل تک سونے کی یعنی فرش۔ اب کیا کرو؟ سمندر سے ایسے جانور کو جمع کرو جو انسان نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، سیاس میں پڑھ چکے ہیں، اس زمینی مخلوق سے بڑھ کر کہاں کی مخلوق ہے؟ یعنی سمندر کی۔ وہ تو جن شیاطین جو چاہے کرتے تھے، سمندر سے ایسے یعنی جانوروں کو پکڑ کر لے کر آئے جس کو عام طور پر انسان کبھی عموماً دیکھا نہیں کرتے، اور پورے کے پورے اس سڑک کے کنارے ان جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد یعنی سب سونے چاندی کا یہ سارے کا سارا فرش وغیرہ جب جمع کر دیا گیا، اب وہ قاصدین کی جماعت آ رہی، چند سونے کی اینٹیں جو ہی پہنچے تو حیران ہو گئے اور شرم آنے لگی، کس طرح یہ ہم نے ملکہ کا تحفہ ان کی خدمت پیش کرے، یہاں تو دیواریں خود سونے کی ہے، فرش ہی نہیں بلکہ اس سونے کی فرش پر جانور گوبر کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس سونے کو فخر سے لے جا رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا تحفہ دیا جائے اور ایسی منظر دیکھ لیں تو آپ کسی کو تحفہ دینا پسند کریں گے؟ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ یعنی مطلب ہے کہ ایک بہت بڑے اس سے جا رہے ہیں کہ میں یعنی مطلب ہے کہ گاڑی دے دوں گا، ایک مطلب موٹر سائیکل، وہاں جا کاروں کی قطاریں لگے ہوئی، اب دینا پسند کریں گے گاڑی؟ ایسا ہی عالم ہے۔ تو اب
اس کے بعد بتایا گیا کہ وہیں ان کے ہوش باختہ ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہاں تو سونے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، جس سونے کے فرش پر جانور گوبر کر رہے ہیں، لید کر رہے ہیں، پھر یہی نہیں آگے چلتے گئے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس شرم سے سونے کو پھینک دیا۔ یہ سونا اور بھی کچھ تحفے تھے، کچھ آزمائش کے بھی تحفے تھے، یہ اس آزمائش کے لیے کہ اللہ کے نبی ہے یا بادشاہ ہے، اور کچھ تحفے تھے، خط بھی دی تھی کہ اس میں تحفوں کی تفصیل بھی تھی کہ یہ تحفے ہیں۔ تو اب وہ سونے کی جو اینٹیں تھیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شرم سے انہوں نے پھینک دیا۔ اور قرطبی وغیرہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک مقام پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح نبی کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے کہ اب یقیناً ان کو معلوم ہو گیا سونے کی اینٹیں لائیں گے، سونے کی اینٹیں لائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا فرش بچھا دو، ایک قالین کے اتنا جگہ وہاں پر سونے کی اینٹوں کو مت بچھاؤ، جس میں زیادہ تر پہ دیوار انڈر کنسٹرکشن ہے، جب یعنی وہ لگائی جاتی ہے کہ اینٹیں لگائی جاتی ہے تو اب پوری کی پوری اینٹیں بعد وقت نہیں ہوتی، تھوڑی 10-15 رہ جاتی، بعد میں اس کو لگائی جاتی ہے۔ اس انداز سے گویا سارا فرش یعنی پورا کا پورا تیار ہے، چند جگہ ایک مخصوص جگہ پر سونے کی اینٹیں نہیں تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پر کنسٹرکشن پورا نہیں ہوا۔ جب وہاں پہنچے اور ڈر گئے ہو، کیا مثال کے طور پر اگر ہم آگے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے فرش کو تم نے چرا لیا، تو ڈر کر اور سارے کے سارے سونے کے اینٹیں اس فرش کے حصے پر جو چھوڑ دیا انہوں نے سلیقے سے وہاں بچھا دیا تاکہ چوری کی تہمت نہ آئے، تاکہ چوری کی تہمت نہ یہ۔ اب یہ سب کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ بعض یعنی مفسرین کرام نے اچھی بات بیان فرمائی، صاحب تفسیر البیان، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یوسف علیہ السلام کا مقام ایک مصلحت کی وجہ سے مخفی کر دیا گیا، ایک مصلحت کی وجہ سے مخفی کر دیا گیا کہاں ہے، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے، بلقیس کیا کیا بھیج رہی، کیا کیا کر رہی، وجہ کیا ہے؟ اس میں مصلحت یہ ہے، کئی مصلحتیں ہیں۔ ایک تو تاکہ وہ ایمان قبول کر لے نبی کے غیب کو دیکھ کر، نبوت کے قائل ہو کر۔ دوسرا یہ کہ حدود نے کیا کہا تھا، حدود اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، لیکن اگر جان بچانے کا معاملہ نہیں ہوتا تو حدود کی یہ بات گستاخی سمجھی جاتی تھی۔ یہ حدود کی بات کون سی؟ اس نے کہا تھا کہ احط بما لم تحط، میں وہ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے، نبی کے سامنے اس نے یہ کہا کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہے، ایک بڑا بادشاہ ایک رانی ہے، ملکہ ہے، اتنی فوج ہے کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تو چنانچہ یہ انداز نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کی بادشاہ دنیا کی اگر نہ دیکھا جائے تو اس کے علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ علم تو وہ ہے کہ جو انسان کی عظمتوں کو بلند کرے، یعنی کسی بادشاہت، کسی کی دولت سے واقف نہ ہونا یہ کسی کی علم کی کمی کی علامت نہیں۔ علم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سینے کو کھول دے، اسرار سے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ گویا اس لیے اس طرح کا علوم بتا کر بتا دے کہ پرندوں کو بتا دے، چرندوں کو بتا دے کہ دیکھو نبی کا علم کیسے ہوتا ہے، اس لیے سارے واقعات پیش آئے، تاکہ حدود کی اس خبر سے اور دوسرے پرندے کہیں عقیدہ یہ نہ بنا لے کہ نبی کو کچھ علم نہیں ہوتا، نبی کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ اس لیے جب پرندوں کو تعلیم دی گئی تو پرندے ایک بات یاد رکھیے، انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، پرندے کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، اس لیے پرندوں کی بھی عقیدے کے بھی تحفظ کیا گیا، پرندوں کے عقیدے کو بھی تحفظ کر دیا گیا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ بے شمار علوم سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ اب جو تحفے تھے وہ سارے تحفے لے کر آ رہے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، وہ تحفے کیا تھے؟ تو تحفوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تقریباً 100 غلام 100 باندی، بعض روایتوں میں 500 غلام 500 باندی، تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ چند غلام بھیجے گئے، چند باندی بھیجے گئے۔ اب یہ پتہ چلانے کے لیے یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس زمانے کے یعنی جو اہل کفر ہے یہ بھی جانتے تھے جو نبی ہوگا غیب کا علم رکھنے والا ہوگا، یہ بھی جانتے تھے نبی کی عظمتیں عام لوگوں کی سطح سے کہیں بلند و بالا ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا دیا گیا، مردوں کو عورتوں کا لباس پہنا دیا گیا، ان کے بال وغیرہ کو یکساں کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کی معرفت نہ ہو، اور اس کے بعد مردوں کو حکم دیا گیا نزاکت سے بات کرے عورتوں کی طرح، عورتوں کو حکم دیا گیا لوچدار انتہائی زوردار بات کرے۔ جو چیزیں مردوں کی علامتیں ہوا کرتی ظاہری علامتیں عورتوں کو دے دی گئی، عورتوں کی جو ظاہری علامتیں ہوا کرتی ہے مردوں کو دے دی گئی، اور اس خط میں یہ بھی درخواست کی گئی آپ اس کو علامت ان دونوں کو الگ الگ کر کے بتا دیجئے، اس میں مرد کون ہے عورت کون ہے، برابر ایک بھی اگر مثال طور پر ایک بھی غلط ہو جائے تو گویا پورا ہی غلط ہو گیا، پورے کے پورے 100 مرد ہیں 100 عورتیں بتا دی جائے۔ اب یہ سارے تحفے لے کر پہنچے، یہ غلام و باندیاں بھی پہنچے، قاصدین بھی پہنچے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سب کو جمع کر کے جتنے سب کے سب تو غلام و باندی نہیں تھے، قاصدین بھی تھے
یعنی شرفا بھی تھے، یہ غلام بادی تحفے کے طور پر، یہ تحفے تھے. تو نے کہا کہ تم لوگ یعنی وضو کرو، وضو تو یعنی تم لوگ یعنی منہ دھو اور ہاتھ دھو، منہ ہاتھ دھو. تو چنانچہ انہوں نے منہ ہاتھ دونوں شروع کیا. اب اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیسا فہم عطا فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم تو آپ اس سے پہلے 17 پارے میں سن چکے کہ جو فیصلہ فرمایا تھا بکریوں کے بارے میں جو چر گئے تھے کھیت میں، تو وضو کرو. اب مردوں کا انداز وضو کرنے کا اور ہوا کرتا ہے، عورتوں کا انداز الگ ہوا کرتا ہے. تو عورت کیا کرنے لگے، جتنی بھی عورتیں تھیں گرچہ کہ کتنی مردانہ لباس میں کیوں نہ ہو، گرچہ کی وجاہت کتنی ہی مردوں کی ان کی کیوں نہ ہو، پانی لے کر نزاکت سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال کر اپنے منہ کو دھو رہے تھے. اور یہ جو مرد تھے اٹھا کے پانی ڈال رہے تھے. دیکھنے میں عورتیں ہیں، ان کو الگ کرتے گئے، تم مرد ہے، تم مرد ہے، تم مرد ہے، تم مرد ہے، الگ کر دیے اس کے بعد. اور جب کوہنی دھوتے تو یہ مرد کیا کرتے کہ یعنی کوہنیوں کو جیسے بولے یہاں سے دھو رہے ہیں، یہاں سے دھو رہے ہیں، یہاں سے دھو رہے ہیں. عورتیں وہ سلیقے سے پوری ہتھیلی سے کوہنی تک دھو رہے ہیں. تو پورے جب وضو ہو گیا تو آپ نے الگ الگ کر کے بتا دیا کہ تم مرد ہے، تم عورتیں، ان سب کو الگ کر دیا. اس کے بعد خط پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ جو تم تجربے کے لیے جو خاص یعنی موتی وغیرہ لائے ہو وہ پیش کرو. تو ایک ڈبے میں ایک موتی اور پوت اس کو مختلف الفاظ کو تعبیر کیا گیا. بعض نے کہا کہ اس کو کوڑی جو سے ہوا کرتی ہے سمندر کی، تو اس موتی ایسا تھا جس میں سوراخ نہیں. عام طور پہ موتی کو خاص طریقے سے سوراخ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سہا بنایا جائے، لیکن ہر موتی میں سوراخ نہیں ہوتا، اس کو خاص انداز سے اس کو سانچے میں ڈال کر سوراخ بنایا جاتا ہے. ایک ایسی موتی، قیمتی موتی جس میں سوراخ نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایسی کوڑی کہ جس کے اندر ٹیڑھا سوراخ تھا کہ جس میں تاگا آسانی سے نہیں پرایا جا سکتا، جس میں تاگا انسان اس ٹیڑھی کوڑی میں تاگا پوت میں تاگا نہیں پرا سکتے. ایک میں سوراخ کرنا یہ آزمائش، دوسرا ہے کہ اس میں تاگا پرونا. اس کے بعد آپ نے جنات کو بلایا کہ دیکھو اس میں اس کوڑی کے اندر سوراخ کرنا ہے اور اس میں تاگا پرانا ہے. جنات کی بھی طاقت ہوتی ہے، جنات بڑے بڑے کام کر لیں گے لیکن یہ تاگا نہیں پرا سکتے. تو یہ بتانے کے لیے کہ انسان یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ میں طاقت والا ہوں. آپ طاقت والے تو ضرور ہے، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ نہیں کر سکتے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تم سے بڑھ کر اس کی طاقت رکھتے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد حشرات اللہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے رہتے نا، ان کو بلایا گیا. تو دیمک نے کہا میں اس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک دیمک جلدی دیکھتے ہیں، دیکھنے تک کیسے پورے سوراخ کے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا. تو اس نے ایک بال لی، بال لے کر موتی کے اندر سوراخ آسانی سے کر کے نکل گیا. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا صلہ کیا ہے، یعنی بدلہ. تو یا نبی اللہ میرا صلہ لکڑی میں کر دے، درختوں میں میرا صلہ کر دے. صلہ معنی انعام. اس لیے اللہ نے کیا کیا، لکڑیوں کو آسانی سے کھا لیتی ہے، لکڑیوں کو غذا بنا دیا. اس کا صلہ کیا دے دیا گیا، لکڑیوں کو کھا لینا، بس تباہ کر دینا، الماری ہضم کر دینا وغیرہ اس کا کام ہے. اس کے بعد اب وہ تھی کوڑی کے اندر. تو اس کے بعد اور ایک کیڑا آیا، وائٹ قسم کا کیڑا. اس نے کہا کہ میں یہ کام آسانی سے کر لیتا ہوں. تو آسانی سے وہ تاگا لیا اور وہ نکل کے اندر سے چلے گیا، کیونکہ انسان آسانی سے تاگا نہیں پرا سکتا اس میں سے، لیکن ایک کیڑا آسانی سے وہ کتنے بھی اندر راستے ہو آسانی سے چلا جاتا ہے. وہ آسانی سے نکل کر اس میں دھاگا ڈال دیا. اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ تیرا انعام کیا ہے، تیرا صلہ کیا ہے. میرا صلہ پھلوں میں کر دو، پھلاں بنا دو. اس لیے پھلوں میں وائٹ کیڑے ہوتے ہیں. اب آج کل تو آپ آسانی سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے سنترے میں یہ کیڑے ہیں، فلاں میں کیڑے ہیں. پھلوں میں وہ وائٹ کیڑے پیدا ہوتے ہیں. اور دیمک تو عام طور لکڑی میں ہوا کرتی ہے. یہ دیکھیے کہ جنات وغیرہ بڑی بڑی طاقتیں کے مالک ہونے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ہر ایک کی ایک حد ہوا کرتی ہے. اس کا بتایا گیا کہ اب یعنی یہ سارے کے سارے آپ نے فرمایا کہ تحفے تم لے جاؤ. تو خالہ جب فلما جا سلیمانہ، تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال اتمدونی بمال، کیا تم مجھے میری مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہو؟ تو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا وہ بہتر ہے جو تم کو دیا گیا. یعنی جو کچھ اللہ نے عطا کیا، کہ خواہ مال ہو، کہ علم ہو، کہ فہم ہو، نبوت سے بڑھ کر تو کوئی اعلیٰ و اشرف کوئی یعنی منصب نہیں ہے. تو اس لیے تم یہ سارے کے سارے مال کو لے جاؤ. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیے پر خوش رہو. ہاں اس سے خیال نہ کرنا. اس لیے بتایا گیا کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی آیت کے ظاہری لفظ کو دیکھ کر مفہوم کو نکال لینا یہ ہر ایک کا کام نہیں. اس لیے فقہا کی ضرورت ہوا کرتی ہے. فقہا کی ضرورت کیوں ہوا کرتی ہے؟ مختلف روایات کو پیش نظر رکھ کر وہ احکام نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بغیر کسی نہیں مجھے فقہ کی ضرورت ہے، میں خود قرآن سمجھتا ہوں. آج کل ہو رہا ہے نا، میں خود قرآن سمجھتا ہوں، حدیث سمجھتا ہوں. قرآن میں صاف آ گیا دیکھو کہ کسی یعنی غیر مسلم کی ہدیے کو قبول نہ کیا جائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا.
تو پتہ چلا کہ اندھادھند تفسیر ہے، یہ تفسیر جاہلانہ ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مسلم کے مال کو بھی، کافر کے مال کو بھی ہدیے کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے، بہت سے کافروں کے مال کو، بادشاہوں کے مال کو آپ نے ہدیے کے طور پہ قبول کیا ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت، تو یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جس ہدیے کو قبول کرنے سے یعنی مطلب یہ کہ قرین مصلحت ہے، اس ہدیے کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر ہدیے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان لانے اور اسلام کی طرف جھکنے کا اگر میلان ہے تو اس ہدیے کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ ہدیہ رشوت کی صورت میں ہوگا، قبول نہ کیا جائے۔ یہ ہدیہ رشوت کی طرف گویا نہیں مطلب اشارہ کر رہا تھا، کیونکہ اس مال کی وجہ سے یہ خوش ہو جائیں گے اور مجھے پوچھ کر نہیں دیکھیں گے اور ہمارے مذہب کو نہیں دیکھیں گے اور ہماری حکومت کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہدیہ کیا تھا؟ رشوت تھی، اس لیے قبول نہیں کیا گیا۔ ورنہ مسلم غیر مسلم سب کے ہدیے کو قبول کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اگر کوئی اس میں مصلحت ہو، اگر کسی قسم کی مصلحت ہو، اس صورت میں ہدیے کو قبول نہ کیا جائے۔ مسلمان ہوگا لیکن ناجائز حرام کمائی ہوگی، قبول نہیں کیا جائے گا، تاکہ اس کی عبرت ہو جائے۔ کس لیے قبول نہیں کیا گیا؟ اشارہ کرنے کے لیے کہ تم کس قسم کے غلط قسم کے مال کو تم مجھے تحفہ دے رہے ہو۔ تو اس سے یہ نہیں لازم نہیں آئے گا کہ تم نے ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ ارے ہدیہ تم نے دیا کون سا؟ ہدیہ تم نے خود مال حرام سے دیا۔ اس لیے ہدیے کے قبول کرنے میں یعنی اسلامی مصلحتوں اور دوسرے مصلحتوں کو، دنیاوی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر قبول نہ کرنے یا نہ کرنے کے اختیار ہیں۔ ہاں، ایک احادیث کریمہ میں یعنی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپس میں ہدیہ دو اور لو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تہادو کہ تو آپس میں ہدیہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہدیہ اس لیے مت دو، یہ دیں گے تو اور انہوں ہدیہ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے کہ اور مزید مال کے اضافے کرنے کے لیے اور یہ ہدیہ دینے کے تو خیال مت کرو میں نے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا، انہوں نے چھوٹا تحفہ دیا۔ پھر ایک تو یہ کہ یہ آس مطلب ہو کہ انہوں بھی تحفہ دیں گے، اور وہ تحفہ نہ دے تو بھی ناراض نہ ہو، پھر بھی آپ ہدیہ دیتے چلے جائے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ تحفہ اگر یعنی مطلب ہے کہ یعنی نہ دینے پر بھی ناراضی اختیار نہ کرے اور چھوٹا دینے پر بھی ناراض، ہدیہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کو بھی قبول کر لیا جائے۔ تو یہ ہدیے کے جو قبول کرنے کے جو آداب احادیث کریمہ سے ہمیں یعنی ملتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم۔ تم یہاں سے ان کے پاس چلے جاؤ، یہ سارے کے سارے مال دولت سونا چاندی وغیرہ جواہر کو لے کر چلے جاؤ۔ فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، فلنأتینہم تو ہم یقیناً ہم ان کے پاس ایک ایسی فوج کو لے کر آئیں گے لا قبل لہم بہا کہ جس کی ان کی طاقت نہیں۔ یہ فوج دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں تھی، مال و دولت تو یہاں موجود تھا، اس کے باوجود کہ صرف یہ تھی کہ آپ کا خیال تھا کہ اسلام لا لیں گے، ایمان لا لیں گے، بجنود لا قبل لہم کہ جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں، اور جب آئیں گے یقین ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا۔ یہاں دو باتیں بتائی گئی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهُ أَذِلَّةً ذلیل بنا کر ہم نکالیں گے اسلام نہ لانے کی صورت میں۔ دوسرا یہ کہ اور رسوا ہوں گے۔ رسوا کیا ہوں گے؟ ایک تو سلطنت جانے کے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا اس لیے ہوں گے کہ کوئی غلام بن جائیں گے، کوئی باندی بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب یہ زارے کا سارا نقشہ جا کر قاصدین نے پیش کیا، اب خود بلقیس دیکھیے تواضع، عاجزی، انکساری کیسے بڑے فوائد ہیں۔ اسلام ملا، ایمان ملا، اور بلقیس تکبر کرتی تو یعنی دولت بھی جاتی، دنیا بھی جاتی، ایمان بھی چلا جاتا، یعنی کوئی چیز نہ ملتی۔ کسی عاجزی انکساری کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز عطا فرما دی، تو چنانچہ بلقیس اب مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں اب ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اور بلقیس نے یہ بھی کہا تھا تم جائیں گے، جانے کے اگر ان کرخت لہجے میں پورے یعنی شاہانہ انداز سے دبدبے سے بات کریں گے تو سمجھنا جو بادشاہ ہے، اگر ان سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے ہیں سمجھنا نبی ہے۔ جب عمر بن منذر آیا تو ہم نے اس کے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرم لہجے میں بات کیا۔ جب بادشاہ بڑا ہوا کرتا ہے، دولت ہوا کرتی ہے، تو اس کے لہجے میں ایک قسم کا یعنی مطلب ہے کہ تکبر و فخر کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں دولت آتی ہے ان کا انداز بدل جاتا ہے، یعنی ان کی رہائش کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی بات کا اسٹائل بدل جاتا ہے۔ اس میں عبرت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حکومت تم کو تو نہیں ملی، تم کو تو معمولی سی دولت ملی ہے، یہاں تو دولت بھی دی گئی، یہاں تو ہواؤں پر حکومت دی گئی، جنوں پر حکومت دی گئی، سمندری مخلوق پر حکومت دی گئی، لیکن معمولی سی بھی آپ کے اندر یعنی تکبر کی کیفیت، معمولی سی آپ کے اندر فخر کی کیفیت پائی نہیں جاتی۔ تو چنانچہ یہاں تک بتایا گیا اتنی بڑی سلطنت کے باوجود بھی روایت میں آتا ہے کہ اتنی یہ سلطنت دیے جانے سے پہلے جو آپ کام کیا کرتے تھے، زنبیل یعنی مطلب یہ کہ یعنی چمڑے کے تھیلیاں بناتے یا یہ کہ اس جیسی جو بھی چیز تھی بناتے، اور بنا کر اس سے اس بادشاہ سے کھاتے نہیں تھے بلکہ اسے بیچ کر یعنی مطلب یہ کہ 2 روٹیاں یعنی حاصل کرتے، ایک روٹی فقیر کو دیتے، ایک روٹی خود کھاتے۔
اتنی بڑی سلطنت کے باوجود ہاتھ سے کام کر کر اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا خود اپنی روزی کا انتظام کرتے اور دوسرے اس غریبوں کو کھلاتے. اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی یعنی بادشاہت ہونے کے باوجود یہ تواضع, یہ انکساری ہے. تو چنانچہ یہ ساری علامتیں جب قاصدین بتا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا نبی ہے. تو اب بلقیس جب آتے آپ کیا ہوتا ہے, آپ گھر سے جب جاتے ہیں آپ بڑی طاقت کے, آپ بڑی یعنی مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں, تیجروں کی قفل, کمرے کو قفل, گیٹ کو اچھی طرح قفل, یہ سب ہوتا ہے نا. تو ان کی سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ ان کی بڑی دولت تھی وہ تخت. اتنا بھاری تخت تھا کہ سونے چاندی, اس سے پہلے بتایا گیا 80 کا انشاءاللہ تعالیٰ تخت کا ذکر آ رہا ہے اور وہاں تفصیل بیان کی جائے گی. سونے چاندی جواہرات کا ایک عظیم تخت, یہ سب سے بڑی ان کی یعنی مطلب ملکیت اور یعنی ان کی سلطنت تھی. اس لیے اب یقیناً اس کی حفاظت ضروری تھی. اس نکلتے وقت اس تخت کو ایک کمرے میں قفل, دوسرے کمرے میں, ہر یعنی کمرے پر یعنی کس کو, ایک کچھ فوجیوں کو مقرر کر دیا. 7 کمروں میں اس تخت کو مقفل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں. اب کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ذکر آئے گا, کیونکہ تخت کو ذہن میں رکھیے, وہ تخت کو مقفل کر کے آ رہی ہیں. تو اب جب پوچھ رہے ہیں کہ وہ تخت میرے پاس کون حاضر کرے گا, اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کریمہ کو سمجھنے, اس کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے عوام کا پابند نواہی سے تنگ توفیق عطا فرما, اور ہماری عبادتوں میں خشوع و اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و اثار و استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما, اور ہمیں عقل حلال سے مقصد کے مقال کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.